السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف مسائل کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور آج کل موضوع گفتگو سیلاب اور سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے۔ سیلاب سے جتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے، اس سے نقصانات کا تخمینہ لگانا تھوڑا مشکل کام ہے، اور کیونکہ ابھی تک جو ریسکیو کا مرحلہ ہے وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا ہے، یا مکمل ابھی اس لیے نہیں ہو سکا ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پانی میں اس وقت مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، جہاں تک ایک عام آدمی کی رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ زمینی رابطے منقطع ہو چکے ہیں۔ شب و روز جن کی تصاویر اور فوٹیجز ہم بذریعہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ پر ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یقیناً اب یہ چیز لوگوں کے علم میں آ چکی ہے کہ سیلاب کے بعد کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ وہ تمام معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تمام ہی پروگرامز میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگائے جائیں۔ وہ جو ہمارا ایک سیاسی وتیرہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اس سے اجتناب کیا جائے فی الوقت، اور پوری قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ آگے آنے والے وقت میں اگر اس طرح مزید خدا نہ کرے اس طرح کی اگر قدرتی آفات آتی ہیں تو اس سے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں گے ان معاملات پر گفتگو کی جائے۔ ساتھ ہی ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہ کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اعداد و شمار کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک دیکھنے والے ہمارے معزز، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے؟ اور اس سے پہلے جو ایک وبائی مرض جس کا ابھی بھی سامنا ہمیں ہے کرونا کی شکل میں، اس وقت بھی کچھ صورتحال کم و بیش ایسی ہی تھی کہ نقصانات کے بارے میں بتایا کچھ جا رہا تھا، امدادی سامان کا جو تقسیم تھی اس کے حوالے سے کچھ اور نمبرز پیش کیے جا رہے تھے، اور نہ جانے اس طرح کتنے معاملات تھے۔ تو یہ تمام معاملات، اس کے اوپر گفتگو آج یقیناً پروگرام میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، میں بھی اس کی نشاندہی کرنے لگا ہوں، بلکہ معزز مہمان جو ہمارے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں ان سے اس بارے میں ضرور گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے جو آج کے معزز مہمان ہیں، قیس منصور شیخ صاحب، چیئرمین ہیں انسان دوست پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن ہیں، اور جیسے ان کی پارٹی کا نام ہے انسان دوست پارٹی، میں ان کو خود کیونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ ایک انسان دوست شخصیت بھی ہیں، تو یہ پارٹی کا جو نام ہے یہ نہایت موضوع لگتا ہے۔ قیس منصور کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ قیس منصور پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، عرفان اللہ نیازی صاحب کو، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب عرفان اللہ نیازی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ قیس منصور، یہ فرمائیے کہ آپ کا سارا سال ہی یہ سماجی کاموں میں گزرتا ہے، لوگوں کے پاس جانا، اور کراچی کا دیکھنے والے زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے، مخصوص علاقہ ہے، ویسے تو پورا شہر ہی کچی آبادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یوسف گوٹ ایک جگہ ہے، میں کافی عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ جو سطحی مسائل ہیں، چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے، پینے کا صاف پانی وہ تو خیر پورے شہر میں کہیں نہیں ہے، لیکن سیوریج کا نظام نہ ہونا، اس کے علاوہ وہاں پر لوگ بڑی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے کام خیر کے انہوں نے کیے ہیں۔ تو میں ذرا جاننا چاہوں گا یہ سلسلہ آخر ہے کیا، اور یہ
کہ یہ جو کریڈٹ لینے کا ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ یہ کریڈٹ میرے ذمہ ہے کہ میں نے یہاں کام کروایا اور کام نہیں بھی کرنے دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو چلا جائے گا، یہ ان سارے سلسلوں سے باہر آخر کب آئیں گے؟ پہلے ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے انوائٹ کیا آج۔ دیکھیے یوسف گوڈ کا جو ایشو ہے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ریزالو ہوگا، کیونکہ جو پارٹی اقتدار میں ہے اس پروونس کی، اور میں آپ کے چینل کے تھرو بلاول صاحب کو، چیف منسٹر سندھ کو، زرداری صاحب کو ضرور ایک کہوں گا کہ وہاں کی اپنی ٹیم چینج کریں، ٹھیک ہے، وہاں کے جو آپ کی چیئرمین کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی ریپلیس کریں اگر آپ چاہتے ہیں یوسف گوٹ میں کام ہو۔ وہی ٹیم 10-12 سال سے فنڈز لے رہی ہے، آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ آپ نے یوسف گوٹ کے لیے فنڈ کتنا دیا اپنی ٹیم کو، اور ایریا ایک دفعہ وزٹ کر لیں۔ میری ایک خواہش ہوگی، بلاول صاحب کا وعدہ بھی تھا اور بلاول صاحب بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب بہت محنت کر رہا ہے، سعید غنی آپ کو نظر آئیں گے اپنے ایریاز میں، لیکن جو لوور ٹیم ہے وہ ان کا نام خراب کر رہی ہے۔ اور میں نے وقار مہدی صاحب کو بھی وہاں پہ وزٹ پہ بارشوں میں دیکھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا، ایک ہی طبقے کو دے دیتے ہیں پیسے، وہ طبقہ اتنا عادی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو گٹر نالوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کیا پاسبل ہے چھوٹا سا ایریا 15 سال سے ادھر سیوریج سسٹم نہ ہو، 15 سال سے سڑکیں نہ بنے، گلیاں نہ، اور پاسبل آبادی ہے؟ کتنی ہو گئی ہے وہاں کی؟ آبادی 1.5 سے 2 لاکھ آبادی ہے، ہو گئی ہے جی الحمدللہ۔ اب آپ بتائیں، نہ وہاں پہ کوئی ڈسپینسری ہے، نہ وہاں پہ سکول ہے، نہ وہاں پہ بیواؤں کا جو فنڈ جو آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، یہ یتیموں کا کھا جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی گٹر نالے کے پیسے کھاتا ہے، یہ اس گٹر نالے کے پیسے نہیں چھوڑتے۔ اب ایک ڈگری کالج میں جو ہمارے بھائی آئے سیلاب زدگان، ان کے لیے وہاں پہ سٹے ہوا، اور ہم نے انسان دوست پارٹی نے، انسان دوست ٹیم نے، سیلانی کا شکر گزار ہیں ہم کہ وہ ہمیشہ ہمارے اچھے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہم نے ان سے لنچ اور ڈنر بھی آرگنائز کروا دیا۔ آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ وہاں کے پی ٹی آئی کے ورکر، ہمارے ساتھ وہاں پہ شہید بھٹو پارٹی کے ورکر، ہمارے ساتھ وہاں پہ پیر صاحب پگاڑا صاحب کی پارٹی کے ورکر، سب کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا نمبر بنے، the work which was done that was through سیلانی not through government، گورنمنٹ نے ان کو فنڈ دیا۔ بالکل۔ اب جب کوئی بھی چیزیں لا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا میری طرف سے آج منرل واٹر لے لیں، میری طرف سے آپ دودھ لے لیں، تو اس کا کیا ہوا؟ پی 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 کی ایک ٹیم بنا کے بٹھا دی گئی۔ اچھا، ٹیم کی کریڈیبلٹی اس علاقے کے لوگوں سے پوچھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹیم 12 سال سے اگر ایماندار ہوتی، اچھی ہوتی، تو علاقے کا بحال نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بلاول صاحب کے اوپر اور جو سعید غنی صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں کراچی کے، ان کے اوپر آج ایک ان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ ریموو دیٹ ٹیم، اور آپ کے الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہی چینج کر دیں وہاں کے، اور وہ کینڈیڈیٹ چینج کر کے ہم نہیں لائیں تو اس کا اثر پورے سندھ میں پڑے گا۔ لوگ یہ ڈر جائیں گے کہ بھئی اب تو یہ کینڈیڈیٹ چینج کر دیں گے اگر انہوں نے فنڈ کھایا۔ تو یہ اب کیوں اب دیکھیں کچھ نہ انہوں نے وہاں پہ واش رومز کے اوپر لگایا، نہ کسی چیز کے اوپر لوگ، اب اور وہاں کا غریب طبقہ آپ کو پتہ ہے مزدور طبقہ بلدیات ہے۔ میں کانٹیسٹ کیسے کریں گے یہ تو بتائیں۔ ابھی یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جا سر رہے جو ہیں فنڈ اور آ رہا ہے، الیکشن جا رہا جو ہے، فنڈ آ رہا ہے، تو ٹیکنیکلی جو سپیکنگ تو یہ کام کرنے اب جو کا ٹائم کمیٹی ہوتا ہے۔ بنائی ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں وہاں کے، اب وہ کینڈیڈیٹس تو فنڈ دبا رہے ہیں، راشن دبا رہے ہیں۔ اب جب الیکشن آئے گا تو ان کے گھروں سے اس وقت راشن نکلے گا ووٹ خریدنے کے لیے۔ ایک صاحب تھے وہاں کے پیپلز پارٹی پہ انہوں نے اپلائی کیا اور پیپلز پارٹی کے تھے اور ملیز سے ان کا تعلق ہے، کینڈیڈیٹ ان کو پیپلز پارٹی نے 2018 میں سیٹ نہیں دی، وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے، پی ٹی آئی سے وہ ہار گئے، اس کے بعد وہ دوبارہ پی 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 میں آگئے کہ اب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے سندھ میں اور میں پی 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 جوائن کر لیتا ہوں۔ 2018 سے لے کر 2022 تک وہ غائب ہو گئے اسکرین سے۔ بہت جذبہ ہوتا ہے نا الیکشن سے پہلے، جو بزنس کمیونٹی آتی ہے پیسے لگاتی، مزہ تو یہ آتا ہے کہ 4 سال تک وہاں پہ رہتا۔ ان کی ڈیوٹی، ان کو لالچ یہی دیا گیا وہاں کے لوگوں نے کہ سر ہم آپ کو نا ایم پی کا ٹکٹ دلائیں گے، آپ ایسا کریں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو خریدیں، کچھ انسان دوست پارٹی کے لوگوں کو خریدیں اور ان کو ہمارے حق میں بٹھا دیں، ٹھیک ہے، تو ہم آگے بات کریں گے۔
جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سعید غنی کو کیا عقل مندی نہیں ہے. سعید غنی از اے جینیس پرسن. کیا وہ ایسے بندے کو ٹکٹ دے گا جو پہلے پی 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 میں تھا, پھر پی ٹی آئی میں آیا, پھر پی 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 میں لالچ کی وجہ سے آیا, تو اس کو اس کام پہ لگا. اب جب سیلاب زدگان آیا تو بھائی صاحب پھر غائب, کیونکہ جب وہاں آئیں گے تو لوگ پیسے مانگیں گے, جب آپ آئیں گے تو کہیں گے ہمیں گدے دیں. آج ہمیں کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم آپ کے تھرو گدے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا آپ خود آئیں, اپنے ہاتھوں سے بانٹیں, ہم اس میں نہیں کر سکتے, ہمیں اپنا نام نہیں چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی والوں سے بھی کانٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے, شہید بھٹو پارٹی سے بھی کیا, پیر پگاڑا پارٹی سے بھی کیا, ٹی ایل پی والوں سے بھی کیا, جماعت اسلامی والوں سے بھی کیا, کہ آپ نے بھی ساتھ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اکیلے اگر اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لے رہے تو دیکھیں میں اپیل کروں گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کہ اپنی اس لیول کے لوگوں کو چیک کریں اور ان سے ان کے ٹکٹ واپس لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ اگزامپل کریٹ کر دیں اس دفعہ, اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو یوسف گوٹ 6 مہینے میں بن جائے گا, کیونکہ زرداری صاحب پیسے دے رہے ہیں. زرداری صاحب بیمار ہیں لیکن وہ پورا مانیٹر کر رہے ہیں. آپ نے کل بلاول بھٹو کو دیکھا کہ وہ پورا اس نے فورن ڈیلیگیٹس کو لے کے گیا. ان کو تکلیف ہے, ان کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لے لیں گے 1-2 کروڑ لے لیں گے, کھا جائیں گے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا چینل ہمیشہ یوسف گوٹ آتا ہے اور وہ تکلیف سے آپ کی تو اینکر رو پڑتی ہیں وہاں کے. اب دیکھیں میں اکیلا سڑک تو نہیں بنا سکتا, وہاں پہ کروڑوں میں بنتی ہے. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہاں پہ, کبھی گٹر سیوریجز کے میں کام کراتا رہتا ہوں. تو میں پوری لوگوں سے اپیل کروں گا, یوسف گوٹ والے بھی اچھے برے لوگوں کو پہچانیں, اور آپ سب کا حق, ہر پارٹی کا حق ہے کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. اور میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہوں گا کہ بھائی خدا را فنڈوں کا ویٹ نہ کرو, اپنے بزنس کی کمائی سے ہی لگا دو بھائی. نہیں یہ ذرا پوچھتے ہیں نا عرفان اللہ نیازی صاحب سے, 50 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے تھے جی ترقیاتی کاموں کے لیے, فنڈ کہاں استعمال ہوا؟ اب تو بحث یہ چل نکلی ہے جناب کہ ہر کوئی کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہے ہمہ وقت, جیسا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. اب کیونکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگیاں نہیں ہیں تو ان سے اس بارے میں ضرور سوال کیا جاتا ہے, لیکن اپنے حصے کا جواب تو آپ نے دینا ہوگا. آپ فرمائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سلسلہ؟ اگر صورتحال سندھ میں ایسی ہے, بلوچستان میں ایسی ہے, تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس وقت کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. محمود خان صاحب کی جو فوٹیجز آئی ہیں اور جو واقعات آ رہے ہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, یقیناً لوگوں کے علم میں آ چکے ہیں. فرمائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمائندگی تو خیر خوب کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو بڑی کھچائی کر رہے ہیں, تو صاف کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن پلس اور پازیٹیو دونوں بتا تو دیں. خیر یاسر بھائی, جہاں تک میں کراچی کی بات کروں گا اور سندھ کی بات کروں گا, کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اس وقت, فنڈ ہمارے ایم این ایس کو ملے بالکل, اور لگے بھی. انہوں نے اپنے طور پہ جتنی کوشش کی گلیاں بنانے کی, خاص کر کے میں لیاری کو ہی لے لوں, لیاری کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہی, اگر سوشل میڈیا ہر چیز آج کل چھپتی نہیں ہے, سامنے آ جاتی ہے, تو لیاری کی شکول شاد نے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی مطلب سیوریج کا مسئلہ, پیور بلاکس کا مسئلہ ہوا, جو کہ آج بارشوں میں وہیں کے لوگوں نے فوٹیج چلائے کہ بھائی ہمارے لیاری میں پانی نہیں ہے, جو کہ ہمیشہ ڈوبا ہوا ہوتا تھا. کچھ علاقہ ایسا تھا جہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکا کہ جہاں پہ پانی آیا, لیکن اوورآل انہوں نے کوشش کی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے ایم این ایز ہیں جنہوں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ علاقے میں کام کیا جتنا ان کے اس سے ہو سکتا تھا. باقی کوتاہیاں ہوتی ہیں, پرابلمز کہاں آئی؟ پرابلم بالکل ہمیں بھی آئی. ہمارے پی ٹی آئی کو جو انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹرز بنائے ہمارے ایم این ایز نے, جو کہ بہت زیادہ بات اوپر تک بھی گئی کہ یہ کیا بات ہے. ایسا ہی. اچھا, کوآرڈینیٹر بھی بہت ساروں نے ایسے بنائے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ گیپ آیا اس میں, ہماری تنظیم اور اس میں بہت گیپ آیا. تو اسی وجہ سے ہمیں پرابلم بھی آتی رہی ہر چیز میں. لیکن کسی حد تک علی زیدی کو جب صدارت ملی سندھ کی, انہوں نے کوشش کی کہ جو ایک ایم این ایس کے کوآرڈینیٹرز میں اور پی ٹی آئی کے ورکروں میں گیپ آیا, انہوں نے پہلی دفعہ جو کراچی کی تنظیم بنی یا سندھ کی تنظیم کہہ لو, پیور پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے ان کو شامل کیا. کراچی میں بھی بلال غفار نیچے سے آئے محنت کر کر کے. اچھا, میں ایک ابھی جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا نا ترقیاتی کاموں کا, میں صرف ایک بلال غفار ایک ایسا شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں, ذاتی طور پہ بہت زیادہ پروڈکٹیو رہا, اور میں ہمیشہ اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں جس نے واقعی گراس روٹ کے اوپر جا کے کام کیا. تو ہی از ون آف دیم, اور آئی تھنک ہی از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ جس نے سب سے زیادہ کام کیا اپنے حلقے کے اندر, وہ سب سے زیادہ ایسی بات ہے. نظر آیا. باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا. جی ہاں,
तो शाह फैसल टाउन में उसी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमारा वाइस चेयरमैन है सीबीसी इलेक्शन में। लेकिन बाज़ जगह ऐसा है कि हमें, जैसे कैंटोन में हमारा जो NA 247 था PTI का गढ़ माना जाता था, लेकिन कैंटोनमेंट में हम इलेक्शन हार गए। हमारे जो उस पर तंजीम में उसमें जो गैप आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ अब उस पर अच्छा काम शुरू है, वर्किंग है। अब हमारे कल ही अशरफ कुरैशी साहब को एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध का बना दिया कि किसी तरीके से तंजीम को हम आगे प्रमोट करें। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल हर चीज छोड़ के खड़ी हुई है। उनको कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही। जो भी करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं या इमरान खान की जात पे लगाया जा रहा है, वो तमाम लोगों ने एक लाइन के इस तरफ आ गए हैं कि भाई कुछ भी हो, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आने वाला वक्त इंशाल्लाह ये साबित करेगा कि पाकिस्तान एक दफा दोबारा, जैसे 3.5 सालों में मेरी सोच के हिसाब से हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे, आज को हम देखते हैं कि इंटरनेशनल उसमें डीजल प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनसे रुपया कंट्रोल नहीं हो रहा। लाखों डॉलर पाकिस्तान में आ गए, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा, मतलब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अभी इसके ऊपर और ज़रा गुफ्तगू की जाएगी। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको रेस किया है, और ये बात लोग भी इस वक्त कह रहे हैं कि अगर आज के मुकाबले में पिछले दौर से मवाजना किया जाए तो यकीनन सूरत हाल तो बहुत बेहतर नज़र आएगी। तो ये सारी सूरत हाल नहीं है, इतने मवाफ़िक हालात भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया। इसका जवाब तो देना होगा। इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। वक्त हमारे पास क्योंकि कम है और इस महदूद वक्त में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। ब्रेक पे जाने से पहले और दौरान ब्रेक भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि जो अवामी मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए। कैस मंसूर साहब फरमाइए ये कि देखिए, जो अभी जो सैलाब वाली पोजीशन यासिर भाई चल रही है ना, अगर तो PPP के वर्कर्स के थ्रू हुआ काम तो समझे ये 3-4 साल ले जाएगा, वो भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। और आप ये देख लें 1 करोड़ के करीब लोग कराची में शिफ्ट हो चुके होंगे। इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आपका पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध चला NGO और सोशल वर्क कर रहा है। बुरे वक्त ने देख लिया ये तो, कोरोना में आपने देख लिया, PTI की गवर्नमेंट थी, वो नहीं कर सकी जो NGO और सोशल वर्कर करते रहे। अगर इन्होंने सारा काम अपने वर्कर्स के हाथ में दे दिया तो समझें सब भूखे मर जाएंगे। इस वक्त इनको सिर्फ मुल्क का सोचें, लोगों का सोचें, आवाम का सोचें। ये लोग जिंदा हैं तो ही इनको वोट पड़ेगा ना। लोग ही नहीं होंगे तो लीडर, क्या मजा आता है लीडर को कि सामने क्राउड ना और आप खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। देयर विल बी नो क्राउड एट ऑल। इनको बड़े NGOs को दे देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास फंड आया, आप दें 2 अरब रुपए सैलानी को, 2 अरब रुपए दें ईदी सेंटर को, 2 अरब रुपए दें चीपा को, 2 अरब रुपए JDC को। दर्जनों अथॉरिटीज बनाई जितनी है, कुछ नहीं। आपको देखें, आपके पास जो टीम जितनी भी हाई लेवल्स की है, DCs STs हैं, 2% काम कर सकते हो। तो एफिशिएंट है ही नहीं, वो तो नहीं, काम उनको कर ही नहीं सैल्यूट सकता देखे ना ना। मजा, उनको तो प्रोटोकॉल से नहीं उनकी जान जुड़ती। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने जो DCs हैं वो गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने बात उन्हीं के वर्कर्स की माननी है। बिल्कुल ऐसा ही। तीसरा जाता तो उसको जवाब क्या मिलता, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारी तो तनख्वाहें हमने निकालनी है, ये जवाब मिलता है। इन्हें NGOs को डिवाइड कर देना चाहिए। और सबसे अच्छा सोल्यूशन सर बताऊं क्या है, डिवीजन कर दें, बिल्डर्स को पकड़े बड़े कि यार ये गोट के 100 घर तुम बनवा दो, दे दें कॉन्ट्रैक्ट, ये तुम बनवा दो, ये तुम बनवा दो, 6 महीने में खड़ा करा देंगे ये लोग, अगर इनकी विल हो। और देखें लोग सड़कों पे आए हुए हैं, 70% तो तकरीबन झोंपड़ी और मड हाउसेस में थे, एंड विच आर नॉट एक्सपेंसिव। आप अगर करें और जिस तरह की धूप पड़ रही है 1-1.5 महीने में पानी निकल जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट इनको बुलाएं, बिल्डर्स को, जिनको आप सड़कों के ठेके देते हैं, जिनको आप सारा ठेका देते हैं, उन्हें कहे भाई ये तुम्हें ठेका दिया हुआ ना, ये वाले गोट के 50 घर तुम बना के दो मुझे। ठीक है। वो मलिक रियाज साहब को कहेंगे सर ये आप सखर का ये वाला पूरा एरिया आप डेवलप कर दें, वो 2 महीने में आपको कर देंगे। जिसने बैरियर टाउन 6 महीने में खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्डर से हेल्प लें। सैलानी वाले को कहें कि भाई ये वाला गोट हैदराबाद के साथ ये वाले गोट हैं,
آپ کنسنٹریشن ادھر ہی دیں. دیکھیں ایک بندہ جب ساری جگہ پہ جاتا ہے نا تو کرتا کیا ہے, تھوڑا ادھر کرتا ہے, تھوڑا, اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ایک دن زندہ رکھتے ہیں آپ سمجھیں کہ میں نے اس ایریے کے 10,000 لوگوں کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کے گھر بنانے ہیں, ان کو واپس لے کے آنی ہے, ان کی زمینیں کرنی ہیں. اور یہ این جی اوز اور سوشل ورکر کا, اور ہر عام سوشل ورکر جب جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہماری کمیٹی ہے پی 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 کی, اس کے تھرو آپ کریں کام, وچ از ویری بیڈ. یہ بہت بری بات ہے. اور اس میں تاج حیدر صاحب نے بھی کہا کہ سی ایم صاحب کو آپ کمپلین کریں, جو کہ میں آج سی ایم صاحب کو جو ہے ان کے سیل میں کمپلین کروں گا کہ یہ غلط بات ہے. ہر ایک کو کرنے, دیکھیں ہر ایک کا شوق ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو کھلائے. اب آپ کی ایک کمیٹی بیٹھی ہے, انہوں نے جا کے 10 تھیلے چاول کے لے لیے, 10 تھیلے آٹے کے لے لیے, کھانا آ رہا ہے سیلانی سے, تو وہ کچے والے مال کا کیا کریں گے؟ وہ ان کے پاس تو گیس نہیں ہے. آپ کو اگر فنڈ ملا ہے, آپ پراپر ان کو واش رومز دیں, پانی کا سسٹم دیں, سوپ دیں, سرف دیں, شیمپوز دیں. کر سکتی ہے حکومت, اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یوسف گوٹ کے لیے فنڈ نہیں دیا ہوگا؟ میں نہیں مانتا. انہوں نے کروڑوں میں فنڈ دیا ہوگا, وہ تو فوراً دیتے ہیں. جب انہوں نے فنڈ دیا تو کیا اتنا بھی فنڈ نہیں ہوگا کہ 500 گدے, 500 تکیے, ایک واش روم میں سرف, صابن, شیمپو رکھوا دیا جائے, ٹاول رکھوا دیا جائے, بچوں کے لیے 2 پلے لینڈ بنا دیے جائیں تاکہ ان کو اپنا گھر تو ملے, ایک ایل سی ڈی لگا دی جائے, سیٹنگ ارینجمنٹ کر دیا جائے. میں عرفان اللہ سے پوچھوں گا, نیاز صاحب یہ فرمائیے, یہ جیسے انہوں نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ این جی او والے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی این جی او 10 اور این جی اوز ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, وہ جے ڈی سی ہے وہ کام کر رہا ہے لڑکا, یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں, ادھر بھی یہی صورتحال ہے, کریڈٹ لینے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. یہ معاملہ ہے کیا, کب یہ سیاست سے باہر نکلیں گے, کب ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں گے؟ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ملک آدھا ڈوبا ہوا ہے, خان صاحب جو آپ کے جلسے کر رہے ہیں, کیوں ہے جناب ایسا؟ بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. میری ذاتی وہ ہے کہ جلسے ایک دم ختم کر دیے تھے, پھر کیا ہوا کہ اچانک سے دوبارہ ری شیڈیول کر دیے ہیں ساری ڈیٹس. تو سندھ میں جہاں تک معاملات ہیں, سندھ میں تو کراچی ہمیشہ کراچی نے دیا ہے, چاہے وہ زلزلہ آئے ہوں یا اس سے پہلے اور بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو, تو کراچی کی عوام ماشاءاللہ کھڑی ہو جاتی ہے اور بے تحاشا دیتے ہیں ابھی بھی. اور لیکن کراچی کا حال جو ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے, سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے کراچی کو. پی ٹی آئی آئی, اس سے کسی حد تک کوشش کی ہم نے, مطلب جتنا ہم سے ہو سکا 3.5 سالوں میں وہ کیا, لیکن ہم جو اپنا ویلفیئر کا نظام لے کے عمران خان کے اس پہ چلے تھے, وہ بہت اچھا سسٹم تھا. ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے تھے, صحت کارڈ دے رہے تھے, اس کے علاوہ احساس پروگرام تھا, آن لائن لوگوں کو پیسے مل رہے تھے, این ٹی ایم پہ جا کے نکال لیتے تھے, بہت سی چیزیں اچھی چل رہی تھی. ہم وہ سندھ میں لے کر آئے, تھر میں جیسے آئے تو انہوں نے ہرڈلز ڈال دی کہ آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ تھر میں کیا کرتے ہیں, اس کا ہر سال 30-40 کروڑ روپے کی جیپ ریلی تو کر لیتے ہیں, وہاں پہ کما لیتے ہیں, لیکن تھر پہ ایک 10 کروڑ نہیں لگاتے یہ لوگ. یہ وتیرہ بن چکا ہے. 3 کروڑ کی گاڑی میں آ رہے ہیں اور 50 روپے بانٹ رہے ہیں. حالانکہ اس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے, زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں, اس کی وائف ہے, وہ مطلب سارا سندھ کے مالک ہیں وہ, اور 50 روپے لے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. پھر ان کو لوگ جو ان کو بیچارے کشتیوں میں گھوم رہے ہیں, جو خواب دیکھا کرتے تھے, اور ان کو دھتکار رہے ہیں کہ میرے قریب مت آؤ. ایک وڈیرا اپنے اس پہ بیٹھا ہے اور پیپسی اور وہ پی رہا ہے, اور سارے پیچھے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کبھی بھی سندھ چینج نہیں ہو سکتا ہے. وڈیرازم میں وہ اتنی غربت انہوں نے نیچے کی ہوئی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے غربت جو کی ہوئی ہے یہی ہمیں لوگ ووٹ دیں گے ڈر خوف کی وجہ سے, اور وہ دیتے ہیں. دوسرے ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ایک جی ڈی اے بنی, جی ڈی اے اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکی. ایک پی ٹی آئی والوں نے, ایک عام ہاریوں نے ان کو فیس کیا عمران خان کے ویژن پہ, جو کچھ حد تک ان وڈیروں کو پہلی دفعہ گھروں سے باہر آ کے نکلنا پڑا اور ووٹ مانگنے پڑے. اور آنے والا وقت انشاءاللہ سندھ کا بہت بہتر ہوگا. جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ کا ایک لمبا پلان ہے میرا وہاں زیادہ رہنے کا, اور اگر وہ اس پہ انشاءاللہ تعالی رہ گئے تو بہت زیادہ چینج آ جائے گا. سندھ کی عوام اس وقت جو ہے وہ مسیحا ڈھونڈ رہی ہے, مسیحا ان کو مل نہیں رہے. ان کے جو وڈیرے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, پیسہ وہی لاکھوں آئے, یہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہم نے بانٹ دیا. جیسے کووڈ میں انہوں نے کہا تھا جی راشن ہم نے بانٹا ہے 3 ارب روپے کا, کب بانٹا جی رات کے اندھیرے میں بانٹا. تو ان کا وہ وتیرہ بن چکا ہے, دوائیاں کھانا, ہر چیز کرنا, اسکولوں میں جانور باندھنا. اصل میں نا یاسر بھائی, کسی کا گول نہیں ہے ملک کے حالات صحیح کرنے کا. آپ آئے ہیں, آپ نے صبح جو کیا,
آپ یہی چاہیں گے کہ میرے بہت ویورز ہوں پڑھیں. ایک گول کے لیے آپ اٹھے بالکل ہوئے ہو ایسے. فجر کے ہر بعد بندہ یہ چاہتا ہے, ہر بندہ یہ کوشش ہوتی ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا گول نہیں ہے. آئی ایم ایف سے لون جو لے گیا وہ فنکار ہے, فنکار ہے. لون اتارنے والا گول نہیں ہے کسی کے پاس. 5 سال ہم نے گزارنے, باقی بھاڑ میں جائے قوم. اس 5 سال میں ایک طبقہ بہت امیر ہو جاتا ہے اور ایک طبقہ غربت سے بھی نیچے آ جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. اگلے 5 سال میں پھر ایک اور طبقہ امیر ہوتا ہے اور غریب. گول, زندگی میں ترقی کرنی ہے, گول. آپ ایک گول لے لو. آپ دیکھو نا, ایک فٹ بال بھی کھیلتے ہو تو وہ بندہ ہے میں نے گول کرنا ہی کرنا ہے, اس نے کر کے اچیو کرنا ہے. جس دن ان سیاست دانوں نے, لیڈروں نے گول, ایک ایم این اے کے لیے ایک مثال ہے, آپ اپنے ایریا میں اس ایم این اے کے انڈر ایک ایم پی, 2 ایم پی آتے ہیں, کیا یہ 3 مل کے فنڈ میں ایک سال میں کوئی 4 پارک نہیں بنا سکتے, 10 سڑکیں نہیں بنا سکتے, 200-250 گلیوں کی سی سی نہیں کر سکتے, 200-250 گلیوں کا سیوریج نہیں کر سکتے؟ گول نہیں ہے. گول کیا ہے؟ میں نے اس سے ادھار لیا تھا 50 لاکھ, اس سے 20 لاکھ, اس سے 10 لاکھ, اس سے 15 لاکھ ادھار لے کے میں نے کہا تھا جیت گیا الیکشن تو میں تجھے دے دوں گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ اس نے آ کے فنڈ سے ریکوری کرنی ہے. پھر جن سے ادھار لے کے اس نے الیکشن لڑا تو اس کو ہی ٹھیکے دیے, وہ اناڑی. بالکل صحیح. اس نے سیکھنے میں پیسہ تباہ برباد کرا دیا. بالکل. اب آپ بتائیں, جب ان لوگوں کا گول ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کریں گے؟ ان کو گول لینا چاہیے. ہر ایم این اے, ایم پی کو آج بھی میں کہوں گا, دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راہ پہ چلائے. جتنا کراچی کا ایم پی اور ایم این اے, خدا کی قسم سے صرف 3 مہینے کہہ دے, میں نے 3 مہینے چھوڑ دو سب کو, وقف کرنے ہیں, اور باقی جو آپ کے پاس 4 سال 9 مہینے رہ جاتے ہیں, کھا جاؤ جو کھانا ہے. 3 مہینے دن رات کر دو. میری عقل نہیں مانتی کہ 3 مہینے میں یہ اپنے علاقے میں کچھ نہ. آپ این اے 252 میں آفتاب جہانگیر ہیں ان کے, دیر از نو پارک, نو ڈسپینسری, نو اسکول, کھنڈر ہے. اور لوگوں کو ان لوگوں نے پھنسا دیا, اور تمہارے گٹر کے ڈھکن لگا دیے تو ہمیں ووٹ دو. مطلب لوگوں کو گٹروں میں پھنسا دیا ہے. اور لوگوں کے کانسیپٹ میں کیا ہے, آج ہماری گلی میں پانی کھڑا نہیں ہوگا تو سمجھو ہم تو چیمپئن ہو گئے. او بھائی, گلیاں صاف ہوتی ہیں, آپ صاف کپڑوں میں جاتے ہو آفس, بجلی نہیں ہوتی تو آپ لیٹ جاتے ہو, نوکری سے نکل جاتے ہو. بالکل صحیح. گندے کپڑوں میں جاتے ہو تو پروموشن رک جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں ان کے کریئر خراب ہو گئے, تباہ برباد ہو گئے. پھر ایسے لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ گٹکوں میں آ جاتے ہیں, جی, نشوں میں آ جاتے ہیں. پھر ووٹنگ جو ٹکٹ دی جاتی ہے, 99% ٹکٹ لینڈ گریبرز کو دی جاتی ہے, نشہ بیچنے والوں کو دی جاتی ہے, کرپٹ لوگوں کو دی. ان سے واٹ یو ایکسپیکٹ کہ آپ شیر سے یہ کہیں گے کہ وہ کھائے گا نہیں؟ اس کا تو کام ہی یہ ہے. یہ کر کے خدا کے واسطے اس دفعہ اچھے, اور میں ہر قوم کو یہ کہوں گا, پارٹی مت دیکھو, بندہ دیکھو. بندہ دیکھو. اگر میں انسان دوست میں ہوں اور یہ پی ٹی آئی میں ہے, پی ٹی آئی کے پاس اچھا کینڈیڈیٹ ایماندار ہے, مجھے میرے کینڈیڈیٹ کو نہ دو, ان کے کینڈیڈیٹ کو تو بندہ دیکھو. تو یہ کیسے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے؟ وہ بندے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ دیکھیں یہاں تو ایک پاکستان میں جھگڑا ہی رہا ہے. دیکھیں 75 سال 5 میں سال بندہ لبو, دیکھیں قوم بندہ نہیں مل رہا قوم تھے. چینج تو ہوئی ہے, اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو جاتا ہے. آج ان کا ایک خوف تو ہے, آج وہ بندے تو نکالتے ہیں. آج کراچی میں کبھی سوچا تھا ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی؟ کبھی کانسیپٹ آیا تھا؟ آج آپ کو نظر کون آ رہی ہے؟ پوچھ لینا, کام ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے اس حوالے اب سے. ان کو بھی چاہیے, ان کے ایم پیز ہیں, وہ جواب دے دیں گے. شوڈ پروٹیسٹ فار دا فنڈ. بیٹھے ہی ہے کہ ہم نے جی فلڈ والوں کے لیے جہاں جیتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے باہر پروٹیسٹ کریں کہ ہمیں فنڈ دیں گے. وہ بندہ ہے, بندہ ہے. دیکھیں باقی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کہ معاملات بہت چینج ہو گئے, چینج ہو چکے ہیں. ایک واضح ثبوت دیا, یہ شور کرتے تھے کہ جی عمران خان کراچی نہیں آ رہے, عمران خان نے پیکج دیا تھا, کچھ نہیں ہوا. محمود مولوی این 245 کا الیکشن ہوا, ایک کیمپ میں 13 جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور ایک اکیلا عمران خان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. لوگوں نے بلا تفریق آ کے فیملیز نے ووٹ دیے. یقین کریں جو گھروں سے نکلے ہیں نا ناشتہ کرنے, وہ ووٹ ڈال کے گئے ہیں. فیملیز آئی ہیں, بچے ان کے ساتھ تھے, بہت سارے پولنگ اندر جا کے بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئے. اور میں سمجھتا ہوں اتنا معاملات چینج ہو چکے کہ اس وقت جو بھی بچہ 18 سال کا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, اس کے گھر والے کسی بھی پارٹی سے ہیں, وہ بچہ کہتا ہے میں نے پہلا ووٹ بلے کو ڈالنا ہے, عمران خان کو ڈالنا ہے. ان لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے.
جس کی واضح مثال ہے کہ ایک عمران خان اسلام آباد میں کال دیتا ہے پورے پاکستان کے، اب تو پوری دنیا میں پاکستانی باہر آ جاتے ہیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی کے ایک لیے. بندے نے گول دیا ہوا، ایک بندے کا نام لوں گا، مرتضی وہاب کام کر رہا ہے، کہاں ہیں اس نے سٹارٹ غائب ہو گئے ہیں وہ جب سے ایڈمنسٹریٹر بنے نا. نہیں معذرت کے ساتھ بالکل وہ وہی پیسہ بنانا شروع ہو گیا. should be very honest، پیسہ بنانا لیدا، بٹ you will you can just see him on the roads، کام ہو رہا ہے. جب شروع میں آئے نظر آتے تھے، نہیں آپ شروع میں آئے وہ بالکل نظر آتے تھے، دیکھنے کی ہر حلقے میں جاتے تھے. اب غائب ہو گئے. میں نے پی 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 کے خلاف بات کی، یہ سوشل میڈیا، سوشل میڈیا. لیکن چلے اب یہ نہیں، وقت ختم وہ ہو گیا، بندہ نظر آ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے. میری نظر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہیں، ٹھیک نہیں ہے. نظر کو آ جائے سندھ میں جائے، سندھ کے اب بہت سارے لوگ کراچی آ چکے. وہ کراچی کا تو کراچی میں یہ مظلوم لوگ بے سہارا لوگ کراچی آ چکے ہیں. یاسر صاحب یہی مظلوم لوگ بے سہارا لوگ کراچی میں آ چکے ہیں. وہاں جائے نا، نظر آئے نا، وہاں ان کو راشن دیں، کھانا پینا دیں ان کو. کیوں نہیں دے رہے ان کو؟ اچھا اب وقت ختم ہو گیا جناب، معاملات اور بہت سارے تھے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور بات ہوگی. کیس منصور بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عرفان اللہ نیازی بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی اچھی گفتگو یہاں پر کی ہے. یقیناً بہت سارے معاملات ہیں جو اس وقت زیر بحث آئیں اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ان معاملات پر گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آپ کی صحت کے حوالے سے جو سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.